اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. عزیز دوستو، یہ پرچہ کسی نے دیا ہے، اس میں یہ 4 ذکروں کا اور 4 مراقبوں کا کی وضاحت چاہی ہے۔ ذکر زوال، ذکر کمال، ذکر وصال، ذکر احوال۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ان 4 ذکروں کے افکار اور مراقبوں کی وضاحت بتائی جائے۔ دراصل یہ طریقت کے کچھ اصول ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ولی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ولایت عطائی ہوتی ہے، مادری ولی ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور ایک کسبی ہوتے ہیں، یعنی ولایت تو ان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ باقاعدہ ایک کورس کے ذریعے سے، جیسے ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو کورس کرتا ہے، پہلے وہ پڑھتا ہے،
تھیوری جس کو کہتے ہیں، پھر وہ پڑھائی کے بعد امتحان دیتا ہے تو پھر اگلا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا رہتا ہے اور پھر جا کر پریکٹیکل وہ کرتا ہے۔ یہ بھی طریقت کے کچھ اصول ہیں۔ طریقت دراصل میں عربی زبان میں طریق راستے کو کہتے ہیں، سڑک کو، راستے کو۔ طریق المطار یعنی ایئرپورٹ کا راستہ، یا طریق السیارہ، سیارہ وہ لوگ ٹیکسی وغیرہ کو، گاڑیوں کو بولتے، تو گاڑیوں کے اڈے کا راستہ کون سا ہے تو اس کو طریق کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کو طریق کہتے ہیں۔ سڑک پر آپ جا رہے ہیں تو بورڈ لگا ہوا ہے، طریق الجدہ، یعنی یہ جدہ کا راستہ ہے۔ طریق المدینہ، بورڈ لگا ہوا ہوگا، طریق کے معنی راستہ، یعنی یہ راستہ، یہ روڈ، یہ سڑک مدینے جا رہی ہے۔ طریق المکہ، یہ راستہ مکے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اصل میں طریق کے معنی راستے کے، اور شریعت میں، دین میں، اسلام میں، عشق میں، ولایت میں، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ یعنی طریقت کے کیا معنی؟ کون سا طریقہ؟ یعنی جس راستے پر چل کر آپ اللہ اور اس کے رسول سے مل جائیں، وہ کون سا راستہ ہوگا جس سے آپ اللہ اور اس کے رسول سے جا کر ملیں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو، انسانوں کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اس کا ترجمہ اللہ والوں نے اس طرح کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونِ، یعبدون کا ترجمہ یعرفون سے کیا ہے۔ یعبدون کے معنی ہے عبادت کرنا، اور یعرفون کے معنی ہے اس کو پہچان جانا، کس کو معرفت کہتے ہیں۔ تو دین میں بھی دو طریقے، ایک وہ طریقہ کہ ایک مادری ولی اللہ نے پیدا کر دیا، وہ ماں کے پیٹ سے ہی ولی ہے، اگر وہ مجذوب ہے تو وہ اپنے اسی جذب کی حالت میں چلتا رہے گا، اور اگر وہ سالک ہے
لیکن پیدائشی ولی ہے تو اس کو بھی یہ منازل طے کرنے ہوں گے جو راستہ ہے اس راستے سے حالانکہ اس کے لیے ذرا آسان ہوگا، دوسروں کے لیے ذرا مشکل ہوگا، لیکن اس کے لیے آسان ہوگا، لیکن اس راستے پر چل کر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔